صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. بعد از حمد و صلات درود و سلام آقا دو جہاں سید سربراں امام الانبیاء تیرے اور میرے لجپال نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام. احباب ذی وقار، خالق بے نیاز نے انسان کو تخلیق کیا. انسان کی تخلیق اور زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ نے زمین کو وجود بخشا، اس لیے کہ انسان کی طاقت، اس کے رزق کا جو انتظام تھا وہ زمین سے حاصل ہوگا. اور پھر انسان کی زندگی کو متصل رکھا اور ترغیب دی کہ دنیا کے اندر جو مال و دولت ہے، اے انسان، تیرا مقصد دنیاوی مال کا اکٹھا کرنا نہیں ہے، بلکہ تیرا جو مقصد ہے اس زندگی کے بعد موت آئے گی، اور موت کے بعد جو ایک نہ ختم ہونے والا زندگی کا جو سفر ہے، اس کے لیے اعمال صالح اکٹھا کرنا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے جا بجا قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ. دنیا کی جو متاع ہے، دنیا کی جو دولت ہے، الا قلیل، نہیں مگر بہت تھوڑی ہے. اور پھر جب انسان رزق کے معاملے میں پریشان ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس اتنا رزق ہے اور میرے پاس تھوڑا کیوں ہے، تو قرآن پاک نے جا بجا فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع. اللہ یبسط الرزق، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے. لمن یشاء ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے ایک مقدار متعین کر دیتا ہے، تنگی ہو جاتی ہے. مگر انسان مسلمان کے لیے جو حکم ہوا کہ اس کی منشا، اس کا مقصد یہ تو ہے ہی نہیں کہ میرے پاس دنیا کا مال و دولت زیادہ ہو، دنیاوی امور میرے پاس زیادہ ہو، وسائل زیادہ ہو یا جائیداد زیادہ ہو. مومن اور مسلمان کو جو رغبت دی گئی اور جس کا حکم دیا گیا
وہ کیا دیا گیا؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اعمال صالح کی رغبت دی گئی مسلمان کو، اس کو اس بات کی طرف لگایا گیا۔ اور کیوں لگایا؟ دنیا دی، یہ اصل میں دنیا دار امتحان ہے مسلمان کے لیے، امتحان گاہ ہے۔ انسان کے سامنے مادی وسائل، دنیا کی دولت، یہ اس کے سامنے ہے۔ پھر اس کے دل و دماغ کے اندر یہ قوت کو پیدا کیا کہ وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، زیادہ پیسے ہو۔ اس کے اندر ایک خواہش کو بھی جنم دیا۔ اور تیسری قوت جس کو شیطان کہتے ہیں، شیطان نے کیا کیا؟ اس نے دنیا کو خوبصورت بنا کر بندے کے سامنے پیش کر دی، کیونکہ شیطان کو اختیار صرف اس حد تک ہے کہ وہ بندے کے دماغ میں وہم ڈالتا ہے، اس کو ورگلاتا ہے اور دنیا کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس سے آگے اس کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ سے اس نے یہی اختیار مانگا تھا کہ مجھے قیامت تک زندگی دے۔ اللہ نے فرمایا کرے گا کیا؟ کہا تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، گمراہ کروں گا، تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔ کہا کیسے ہٹائے گا؟ کہا اس پہ حملہ کروں گا، اس کی نفسانی خواہشات کو ابالوں گا، دنیا کی دولت خوبصورت بنا کے اس کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ دنیا کی دولت ہی سب کچھ ہے۔ مگر مسلمان کو حکم دیا کہ جب تو یہ کہتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ زندگی تو بڑی تھوڑی ہے، موت آ جائے گی، موت کو ایک طرف رکھا ہوا ہے، اور جب تجھے موت آ جائے گی اس کے بعد ہمیشہ تو مر کے مٹی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا بس مر گیا ختم ہے۔ اس کے بعد ایک مدت متعین کے بعد پھر تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا اور پھر تجھ سے حساب لیا جائے گا، ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا۔ یہ سارا جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے مسلمان کے لیے رکھا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ تھا کہ بندے کا اپنے اللہ سے تعلق کیسا ہے۔ اس میں ایک وجہ یہ بھی تھی، ایک وجہ کہ جب بندہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں تو وہ کیا ایک دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے یا اخروی زندگی، آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے؟ یہ بندہ مومن کے امتحان، ایمان کا ایک امتحان ہے دنیا کی زندگی میں، امتحان ہے۔ یہ یاد رکھو، یہاں جو تم تیاری کرو گے، جو تم اپنے نامہ اعمال میں لکھاؤ گے، حشر کے دن وہی رزلٹ ملے گا۔ ایک بچہ امتحان دینے بیٹھے اور اس کے اوٹ پٹانگ لکھے اور اپنے تائیں خوش ہو کہ میں نے 10 صفحے لکھ کے آیا ہوں، بڑے نمبر آئیں گے، مگر وہ تو لکھا ہی نہیں جو لکھنا چاہیے تھا، جو لکھنا چاہیے تھا۔ ایک بچہ جب امتحان دیتا ہے، پیپر دیتا ہے، اس کو پہلے کچھ سال 6 مہینے تیاری کروائی جاتی ہے، پھر گمنام سوال دیے جاتے ہیں کہ ان کا جواب صحیح لکھ دے۔
اس میں سے لکھ جو تجھے پہلے پڑھایا ہے، یاد کرایا ہے۔ وہ چاہے 2 صفحے لکھے، اگر وہ صحیح لکھے تو چیک کرنے والا اس کے نمبر بھی صحیح، اور لکھنے والا اس میں 10-15 صفحے لکھ دے اور کام کی بات ایک بھی نہ لکھے، ایک بھی سوال کا جواب ہی نہ لکھے، اوٹ پٹانگ لکھ دیا۔ اب چیک کرنے والا جس نے اس کو نمبر دینے ہیں، کیا وہ پورے دے گا؟ وہ تو کہے گا یہ فیل ہے، نالائق ہے، نکما ہے۔ دنیا میں وہ اپنے تائیں عام دنوں میں وہ پھرتا رہا، میرے بڑے نمبر آئیں گے، میں نے بڑا لکھا ہے۔ زیادہ لکھنے سے نمبر نہیں، نمبر تو اس کے آئیں گے جو صحیح لکھے گا، جو صحیح لکھے گا۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اس میں جو اللہ رسول کی احکام پر جتنا صحیح عمل کرے گا، قیامت کے میدان میں اتنا ہی بڑا کامیاب ہو جائے گا۔ بات کو سمجھے؟ نصاب کیا ہے؟ پہلے کیا پڑھایا؟ بندے تیری زندگی کا یہ مقصد ہے، ایک مقصد بیان کر دیا بندے کے سامنے کہ تجھے پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ تو کہے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، عبادت اللہ کی کرنی ہے، میرے رہبر و رہنما محمد عربی ہے، زندگی رسول اللہ کے زندگی کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ نصاب تھا، یہ نصاب ہے کہ بتایا کہ زندگی ویسے گزارو جیسے میرے کریم عظیم رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ ویسی زندگی جب تم گزارو گے، وہ زندگی چاہے تم 10 سال کی گزارو، چاہے 10 دن کی گزارو، اگر مصطفیٰ کی زندگی جیسی زندگی گزار کے آؤ گے اور پھر جب حشر کو اٹھو گے تو وہ چاہے زندگی تھوڑی تھی مگر چونکہ نصاب کے مطابق تھی، کتاب کے مطابق تھی، رہنما قید کے مطابق تھی، تو پھر اللہ فرمائے گا کہ اس کے پورے نمبر ہیں، 100% نمبر ہے، اس کو بلا حساب جنت عطا کر دو۔ زندگی 1000 سال گزار جائے مگر نصاب کا ایک بھی کام نہ کرے، اللہ کے قرآن کے مطابق ایک بھی کام نہ کرے، نبی کی سنت کے قریب تر نہ جائے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، وہ چاہے 100 سالہ زندگی گزارے اور اربوں خربوں ڈالر، روپے، سونا، چاندی، محلات اس نے کما کے اکٹھے کیے ہوں، اب ایمانداری سے بتاؤ کیا دنیا کے اندر چاہے اس نے 1000 سال گزارے ہوں مگر اس نے حلال حرام کی تمیز ہی کوئی نہیں کی، ہر وہ کام جو نصاب کے خلاف تھا وہ کیا، کیا قیامت کے دن اس کو پورے نمبر ملیں گے؟ یہ بات یاد رکھو۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، کیا ہم نے جی کلمہ پڑھ لیا ہے لہذا اللہ کا نبی ہماری سفارش کرے گا، جنت میں چلے جائیں گے۔ جی ہم دیکھو نا، ہم نے بس رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اور رسول اللہ نے کہا میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا، ہم تو بخشا۔ اور پھر اللہ بھلا کرے ہمارے نعت خوانوں کا، اللہ بھلا کرے ہمارے واعظین کا، خطیبوں کا، نقیبوں کا، اللہ بھلا کرے ان کا، جس نے قوم کو اس پٹڑی پہ چڑھا دیا کہ بیٹھے بٹھائے آدھے گھنٹے میں جنت کے اندر داخل کر کے باہر سے پکا تالا لگ گیا۔ ایسے نہیں حضرات، ایسے نہیں ہو سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، جام کوثر، کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، فرشتے ان کو میرے حوض سے ہٹا دیں گے، میں ان کو بلاؤں گا، فرشتے ہٹا دیں گے،
میں پوچھوں گا ان کو کیوں ہٹایا؟ عرض کیا جائے گا اے اللہ کے نبی، یہ وہ تیری امت کے لوگ ہیں، تیرے بعد تیری سنت کو انہوں نے بدل دیا تھا، تیرے بعد تیری سنت کو بدل دیا تھا، تیرے دین کو بدل دیا تھا۔ پھر مصطفیٰ کہیں گے، فرمایا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ حشر کے دن حضور فرمائیں گے لے جاؤ ان کو، دور لے جاؤ۔ نبی علیہ السلام جو حدیث کے لفظ کا ترجمہ ہے کہ حضور ان سے اظہار نفرت فرمائیں گے۔ کن سے؟ جو دنیا میں تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی سنت پر عمل نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام ان کو اپنے حوض سے پانی نہیں پلائیں گے۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن جس کو مصطفیٰ کے دستے رحمت سے پانی نہیں ملے گا، اللہ اس کو جنت بھی، یہ اس کے لیے وعید ہے جو دنیا میں رسول اللہ کے طریقے کو ترک کر دے اور جس کی زندگی کا سارا نصاب ہی نصاب قرآن کے خلاف ہو۔ ایسا ہی ہے، بتاؤ سود ہم لیتے نہیں، سودی کاروبار دھڑا دھڑ کر رہے ہیں۔ میں نے اکثر کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، مگر نصاب زندگی میں آج وہ زمانہ ہے کہ 3 چیزوں کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، اور میں ایک سود ہے، دوسرا زناکاری ہے، اور تیسرا گانا باجا ہے۔ اس دور میں کوئی نہیں کہتا یہ گناہ ہے، بہت کم ہے، اللہ قلیل، بہت تھوڑے۔ اکثریت گانے باجے کو جی ہلا گلا، اور زنا کو انجوائمنٹ، اور سود کو کاروبار، تجارت ہے یا نہیں؟ اور ہم سود کے پیسے کھا کر، سود کا کاروبار کر کے، زنا کر کے، زنا کے اسباب مہیا کر کے، اور ہم یہ سمجھے ہم نے کلمہ پڑھ لیا لہذا ہم جنت میں جائیں گے۔ ایک جملہ میں کہوں، دل کی تختی پہ لکھ لینا، یزید کو یہی وہم تھا کہ میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، جو مرضی کروں اب میں جنت میں جاؤں گا، مگر یزید جنت میں جا سکتا؟ یزید کو یہی وہم تھا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ آج بھی جو یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نے کلمہ پڑھا ہے، کوئی ضرورت نہیں کسی عمل کی دنیا کے اندر، پھر یاد رکھو اللہ قرآن میں بڑا واضح فرماتا ہے، فرمایا محبوب یہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہم نے تجھ پر ایمان لے آئے مگر مانتے نہیں، فرمایا وبئس المہاد، بڑا برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ دنیاوی زندگی اور دولت کو قرآن پاک نے کیا کہا؟ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ۔ مومن مسلمان دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ دنیاوی مال و متاع کو آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا۔ اور 30ویں پارے سورہ عصر، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، وَالْعَصْرِ، قسم ہے، اللہ نے قسم اٹھائی، حالانکہ اللہ قسم نہ بھی اٹھائے پھر بھی اللہ کا فرمان تو اللہ کا ہے نا، اس کو سمجھو، اللہ قسم نہ بھی اٹھائے مگر رب کا فرمان تو رب کا ہی ہے نا، مگر والعصر، اور قسم بھی 2، فرمایا والعصر، محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی، مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان کے اندر ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا کی دولت اکٹھی کرنے کے لگ گیا ہے، اعتماد اٹھ گیا ہے، اس کے دماغ سے یہ بات ہی نکل گئی ہے کہ واللہ یبسط الرزق لمن یشاء،
یہ بات نکال دی دماغ تے، واللہ خیر الرازقین. یاد رکھو یہ میری بات، قرآن اور حدیث کا ٹوٹل مطالعہ کر کے دو باتیں ذہن میں بٹھاؤ. یاد رکھو، رزق کمانا اور رزق کمانا اور اکٹھا کرنا ہمارا اختیار ہے. صرف ہمیں اللہ نے رزق کی تلاش کا حکم دیا ہے. یہ نہیں کہا کہ تم رزق لے سکتے ہو، کہ صرف تلاش کے لیے نکلو، رزق حلال کی تلاش کے لیے نکلو، مگر رزق دینے کا وعدہ اللہ نے اپنے ذمے رکھا کہ میں دوں گا تمہیں، رزق میں عطا کروں گا، تمہیں کچھ نہیں. ماں سوا کس کے؟ صرف تلاش ہمارے ذمے لگائی ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا، رزق حلال کے لیے کوشش کرنی ہے، تلاش کرنا ہے. مگر جب تم اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے رزق حلال کے لیے تلاش کرو گے، اللہ تمہارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے گا. ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں. کون سا انسان؟ الا الذین آمنوا، اللہ سارے تو نہیں، الا الذین، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے بعد اعمال صالح کیے، نیک عمل کیے، اللہ کے قرآن پر عمل کیا، مصطفیٰ کی زندگی کو اپنا رہبر و رہنما بنایا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دو باتیں کہیں، ایک یہ کہ حق پر ڈٹے رہے صبر اور استقامت کے ساتھ، حق سے کبھی نیچے نہ اترے. حق کہاں ہے؟ اللہ کے قرآن میں. حق کہاں ہے؟ رسول اعظم کی زندگی میں. کہ حق پر کھڑے رہے، حق سے نیچے نہ اترے اور صبر کرے. صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جائے، تھوڑی سی تنگی رزق کی آ جائے، ہم بصبری کا اظہار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہاں سے آئے گا، وہاں سے آئے گا، وہاں سے آئے گا. اللہ فرماتا کہیں سے بھی نہیں آئے گا، وہاں سے آئے گا جہاں سے تیرا رب چاہے گا. دنیا یاد رکھو حضرات، قرآن نے کہا دنیا کی زندگی بھی تھوڑی ہے، دنیا کی دولت کی کوئی اہمیت ہے؟ اگر دنیا کی دولت کی کوئی اہمیت ہوتی، یہ آخری باتیں سنو اور توجہ سے سن لیں، کبھی گھر میں بیٹھ کے سوچنا. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی ہمارا نصاب کا حصہ، کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور لا 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 لا، اور منٹ مارتے ہیں ہم دوسرے کو گستاخ رسول، اور نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کتنی ہے؟ 63 سال تقریباً حضور کی ظاہری زندگی. اور نبی کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سرکار نے کیا 23 سال. اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں کیا، 23 سال. چلو جی، مکی زندگی تو تنگی کی زندگی تھی، مگر جب مدنی زندگی آئی، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے بڑے تحائف آتے تھے. وقت کے بادشاہ بڑے بڑے تحفے بھیجتے، بڑے بڑے ملک جب فتح ہوتے، مال غنیمت آتا، سرکار کے پاس آتا. حالانکہ اللہ نے سرکار کو حکم دیا تھا، پیارے حبیب مال غنیمت میں سے 5واں حصہ آپ رکھ سکتے ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں، یہ بھی اختیار. دوسرا کہ جبریل حضور کی بارگاہ میں، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ آپ چاہیں احد پہاڑ سونے کا ہو جائے. اور ایک روایت میں
کہ یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کے تیرے ساتھ ساتھ چلے. اختیار اس قدر دنیا کا کہ چاہے تو سونے چاندی کے پہاڑ بن کے تیرے ساتھ چلے. قیمتی چادریں آ رہی ہیں، مگر ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر دنیا کی اہمیت نبی علیہ السلام کے سامنے ایک رائی دانے کے برابر بھی ہوتی، کیا ایک رائی دانے کے برابر بھی اگر دنیا کی اہمیت ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کے راز کو کوئی جان سکتا اگر ہوتی تو یار میرا نبی اپنے مکان کی چھت کو ہی اونچا کر لیتا. حضور کی چھت کتنی تھی کہ کبھی کبھی سرکار سیدھے کھڑے ہوتے سر مبارک لگ جاتا تھا. کھجور کے پتوں سے چھت ڈالی ہوئی تھی. یار اس وقت تو ڈال سکتے تھے نا جب مدینے کی ریاست قائم ہو چکی تھی اور وقت کے بادشاہ بھی تھے، جب خوشحالیاں تھی، اس وقت تو ڈال سکتے تھے، لیکن نہیں ڈالی. جس دن میرے نبی کا وصال ظاہری ہوا، میرے نبی کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی پڑی ہوئی تھی کہ اپنی زرہ رکھ کے نبی علیہ السلام نے اس سے جو لے کر اپنے گھر کا کھانا پکایا تھا. اگر دنیا کی اہمیت ہوتی تو پھر پیغمبر اتنا تو کر لیتے نا اکٹھا، تھوڑی سی دنیا تو اکٹھی کرتے نا کہ میرے بعد میری بیویاں تو ہے، میرے خاندان کے لوگ ہیں، چلے یہ استعمال کر لیں گے. نبی علیہ السلام نے دنیاوی مال اکٹھا نہیں کیا، جو آتا سرکار دین پر خرچ کرتے. پیغام کیا دیا کہ لوگوں جب تم یہ کہتے ہو ہمارا نصاب اور ہماری زندگی گزارنے کا جو طریق ہے وہ رسول اللہ کی زندگی ہے، تو تمہارے نبی کی زندگی تو یہ زندگی ہے کہ آخری وقت تک میرے پیغمبر اور پیغمبر کے خاندان نے 2 وقت کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا تھا. ہم ہزاروں نعمتیں کھا کر بھی ناشکری کرتے ہیں. پیٹ بھر کے صبح کھاتے ہیں، دوپہر کو کھاتے ہیں، شام کو کھاتے ہیں، جو جی چاہتا ہے وہ کھاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں گزارا نہیں، اللہ نے دیا تھوڑا ہے. ہاں اللہ نے دیا. یاد رکھو اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ وقت کا امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آپ کا جب وصال ہوتا ہے، بیٹی سے کہا یہ 2 چادریں ہیں جو میں پہن رہا ہوں، کہ انہی کا کفن دے دینا. اور ایک روایت میں کہ گھر میں اتنے پیسے ہی نہیں تھے جن سے نیا کفن خریدا جائے. وقت کا امیر المومنین اگر اتنا اعلیٰ ہے، اس وقت کی ریا کا کیا حال ہوگا؟ یہ تھا. بتایا کیا ہے؟ کیا وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے؟ کیا وہ کچھ خرید نہیں سکتے تھے؟ ایک بات یاد رکھو، بات لکھ لو، دنیا میں بڑے بڑے کروڑوں پتی آئے اور گئے چلے. یہاں سکندر جیسی آئے جی. آپ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں بڑے بڑے عرب گھر پتی آئے ہوں گے، کیا کسی کو کوئی نام کسی کا یاد ہے؟ یہاں مغل بادشاہ آئے، ان کے آج بھی محلات بتاتے ہیں کہ کیسا رہن سہن تھا. میری بات، کتنے لوگ آئے دنیاوی اعتبار سے، دنیا کی دولت اکٹھی کی. فرعون، حمان، شداد جیسے کافر آئے، مگر یاد رکھو جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس لیے کہ دنیا میں ہمارا نام ہوگا، مگر جب موت آئی، موت نے پکڑا، آج ان کی قبروں کا نشان بھی مٹ گیا.